ہماری عدالتوں میں ملزموں کو بڑا پروٹوکول ملتا ہے، موجم بس ملزموں کی تو کیا بات ہے ملزموں کی۔ دوسری پارٹی جس کے ساتھ کوئی جرم ہو گیا، جس کے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا، وہ خوار ہو جاتی ہے، اور جس نے کیا ہے وہ موجیں لگی ہوتی ہیں اس کی۔ کہاں کہاں پہ ملزم کو ریلیف ملتا ہے؟ سب سے پہلے اگر کوئی ملزم ہے، جناب ملزم نے کوئی گناہ کر لیا ہے، کوئی جرم کر لیا ہے، تو اس کو پکڑا جاتا ہے۔ پکڑ کے تو اس کو یہ پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ اپنے پسند کا جناب کوئی وکیل صاحب کرنا ہے تو کر لیں آپ، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کا، مرضی کا جناب۔ اس کو ٹچ نہیں کر سکتا، ٹچ سے مراد ہے اس پہ تشدد پولیس والا نہیں کر سکتا، یہ بھی اس کا رائٹ ہے، مرضی کا جناب وکیل آپ کریں۔ جو پکڑا ہے اس کو 24 گھنٹے کے اندر 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں، 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کر کے جج صاحب کو بتانا ہے کہ جناب یہ جناب کو میں نے پکڑا ہے۔ پھر جج صاحب سے پولیس والے نے درخواست کرنی ہے، سر اجازت دیں تو اس سے پوچھ گچھ کر لوں، اسے لے جاؤں تھانے میں۔ پھر جج کی مرضی ہے دیکھ کے، اگر سمجھے کہ تفتیش کے لیے ضروری ہے پھر جج صاحب 1-2 دن کے لیے دیتے ہیں، زیادہ دن کے لیے نہیں۔ وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ 6 دن ہو گئے ہیں تھانے میں بند کیا ہوا ہے، 10 دن ہو گئے ہیں رکھا ہوا ہے بٹھا کے اپنے پاس، وہ انلیگل ہے۔ پولیس والے پھر غیر قانونی کام کرتے ہیں۔ ادروائز قانونی طور پہ پکڑا ہے، ایف آئی آر دی ہے اس پہ، تو پکڑنے کے 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے، یہ قانون ہے۔ پھر اس کے بعد جناب ملزم ہے، اس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ میں اریٹیٹ ہو رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں، ٹرائل تو چل رہا ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ چلے گا، مجھے ضمانت پہ باہر نکالا جائے، اس کا رائٹ ہے، وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر کیسز میں ضمانتیں جج لے بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ضمانت لیتے ہیں، اس کی بات پھرو تو آپ، لیکن آ کے نا ٹرائل کے اندر پیش ہوا کرو، ٹرائل کو کنکلوڈ کرو، پھر تمہیں سزا ہوتی ہے یا تم بری ہوتے ہو، وہ جو بھی فیصلہ ہوگا، مین وائل تم آزاد ہو۔ ضمانت پہ اسے باہر نکالا جاتا ہے۔ پھر جب اس بندے کا ٹرائل کیا جاتا ہے نا، جس نے جرم کیا، ٹرائل کیا، ایسی شہادت چاہیے ہوتی ہے کہ کرسٹل کلیئر، جیسے آسمان کی طرف دیکھیں تو سورج نکلا ہوا تو بندہ کہہ سکتے ہیں نکلا ہوا ہے، اتنا کلیئر، کوئی ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کرسٹل کلیئر ہو، تھوڑا سا بھی شک پڑا جج بری کر دیتا ہے۔ نیچے والے جج نے نہیں بری کیا، اپیل میں بری کر دیا جاتا ہے وہ بندہ۔ بینیفٹ آف ڈاؤٹ تھوڑا سا بھی آ گیا نا، کہیں سے بھی آ گیا، جج سب بری کر دیتے ہیں بندہ۔ کہتے ہیں accused is the favorite child of law، یہ بڑا لاڈلا سا کوئی بچہ ہوتا ہے، یہ ملزم جو ہوتا ہے نا بڑا لاڈلا ہوتا ہے۔ تو قانون بس ایسے جیسے جج دعائیں نہیں کر رہے ہوتے کہ بس موقع ملے اسے چھوڑیں، یوں چھوڑ دیا جاتا ہے ملزمان کو۔ اور دوسری طرف جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس کو بیچارے کے ساری جمع پونجی کھا گیا، لٹ گیا، جس کا بچہ جوان مار دیا اس نے، وہ رلتا ہے عدالتوں کے چکر لگاتا ہے، کتنے سال دھکے کھاتا ہے، جس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا کتنے سالوں عدالت میں دھکے کھاتا ہے، بعد میں جا کے پتہ نہیں فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ذہنی کوفت اس کو ہوتی ہے، اس کا خرچہ لگ رہا ہوتا ہے، وہ چکر پہ چکر عدالتوں کے لگا رہا ہوتا ہے، اینڈ پہ جا کے فیصلہ ہمارے حق میں ہو یا خلاف ہو، کوئی بھی ہو، اگلی عدالت میں چلا جاتا ہے کیس، چلو پھر وکیل کرو۔ وہ بیچارہ جو ایف آئی آر درج کرواتا ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ تو رل جاتا ہے، پیسے بھی خرچ کرتا ہے، ٹائم ویسٹ کرتا ہے، اور کتنے عرصے کے لیے انگیج ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ دوسرے ایکیوزڈ تو اگر 4 دن جیل میں رہ بھی لیا ہے، وکیلوں کو 4 پیسے دے بھی دیے ہیں، تو اس نے ڈرامہ بھی تو کیا تھا، کسی وجہ سے رل رہا ہے نا ایکیوزڈ۔ لیکن دوسری طرف مدعی ویسے ہی رل جاتے ہیں، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ مزید ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ہماری عدالتوں میں، بعض دفعہ ہم نے یہی آبزرو کیا۔ تو کاش ہمارا جسٹس سسٹم، وکلا بھی اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، پولیس والے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، ججز اس کو مل کے امپروو کرنے کی ہم سارے تینوں پارٹیاں مل جائیں نا، جج، وکلا اور پولیس، اس کو امپروو کر سکتے ہیں، اس کو بہتر کر سکتے ہیں، انصاف ہو بس ہر طرف، تو پھر کہیں جا کے معاشرہ سدھرے گا، لا قانونیت کم ہوگی معاشرے میں سے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔